کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے عظیم پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری روایت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر صبح و شام درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو نیت کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم نے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام جتنا موقع مل جائے انشاءاللہ ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان نسیان سے ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان غلطی بھی کر جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، کبھی اچھا کام بھی کرے گا، کبھی برا بھی کر دے گا، کبھی درست کام کرے گا، کبھی غلطی بھی کر جائے گا، کبھی ٹھوکر کھا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا مسلمان جب دیکھتا ہے تو اس مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو اچھالا جائے، اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو لوگوں کو بتایا جائے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں، یا پھر عیبوں پر پردہ ڈالا جائے؟ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہمارے اسلاف کا کیا انداز اس حوالے سے رہا؟ بڑا پیارا ایک واقعہ ہے حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عورت آتی ہے اور آ کر کسی شرعی رہنمائی کے لیے، اور آ کر وہ رہنمائی لیتی ہے کہ میں رہنمائی لے رہی ہے، اتنے میں اس سے ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو نہ ہونے والا ہو، وہ غلطی کر بیٹھتی ہے۔ اچھا، حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا وہ شرمندہ ہو رہی ہے کہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ اونچا بولیں۔ اچھا، وہ تھوڑا سا اونچا بولتی ہے، آپ نے پھر فرمایا اور اونچا بولیں۔ کیا کہا؟ تاکہ اسے یہ لگے کہ میں نے وہ معاملہ سنا نہیں وہ معاملہ، تو اسے اتنا اطمینان ہو گیا کہ شاید جو معاملہ مجھ سے ہوا ہے، جو غلطی ہوئی ہے، وہ ایسا ہے کہ ان تک پہنچی نہیں، انہوں نے سنا نہیں، اور میں تو بڑا یہ تو اونچا سننے والے بزرگ ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی یوں ہی کیا کہ آپ اونچا سنتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے اونچا بولو، تاکہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال عورت کے نہ آئے، اور کبھی آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ بعد میں یعنی آپ کے انتقال کے بعد پھر خلفاء نے جب یہ معاملے کو پھر بیان کیا گیا، اور اولیاء کرام کا یہی انداز رہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پھر ایسا لوگوں کے عیبوں پر جو ان پر ظاہر ہو جائیں پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، چونکہ انسان غلطی ہی کرتا ہے۔ تو جب غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کا، دوسرے مسلمان کا، ایک انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ عیبوں کو اچھالا نہ جائے۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی کے عیب اچھال کر میں مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، گھروں میں، سوشل میڈیا کی نظر کر دوں کسی کے عیب کو، اور بعد میں وہ بندہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر ایک بزرگ سے کہتا ہے کہ میرے دوست کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ زمانہ اس کی برائیاں کر رہا ہے، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کی برائیاں کرتے ہیں، دوستوں میں جگہ جگہ پر اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اس سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں؟ بزرگوں نے بجائے جواب دینے کے اسے پکڑا اور ایک باغ کی طرف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پھٹا پرانا سا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، بوسیدہ کپڑا، آپ نے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور اسے پھاڑ دو، اسے پھاڑا، اور نوجوان نے اٹھایا اور پھاڑ دیا، کہا کہ آپ اسے درست کر دو۔ کہتا ہے حضور یہ کیسے درست ہوگا، اب یہ تو خراب ہو گیا، اب تو درست نہیں ہو سکے گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہی حال ہے
اگر تم اپنے دوست کے عیبوں کو اچھال دو گے اور پھر بعد میں تم یہ تمنا کرو کہ یہ تمہارے ساتھ درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ آج اگر اللہ نہ کرے ہمارے عیب زمانے کے سامنے کھلتے ہیں تو ہمیں کتنا برا لگے گا۔ جب ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا عیب لوگوں پر ظاہر نہ ہو تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم یہ خواہش کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کے عیب جو ہم تک پہنچے ہیں وہ اچھلے نہیں، لوگوں تک بیان نہ ہو۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ پردہ پوشی رہے گا۔ دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ٹاپک پردہ پوشی، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری ظہور شاہ صاحب ہوں گے، انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں۔ حافظ عمر اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، حافظ صاحب کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ فہد مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سنگے بخیر راغلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں عمر بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا فہد بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ غلام محی الدین بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخرت کی نجات ایمان کے خاتمے پر ہے۔ کفر پر مرنے والا زمین بھر سونا اگر فدیے کے طور پر دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا والعیاذ باللہ تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو اس آیت سے خارج ہے۔ اسی لیے صالحین سب سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرتے اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسباط رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ کے پاس حاضر تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا آپ گناہوں کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ ہائے ہائے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم
ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام محی الدین بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی ہمارے پروگرام میں۔ انشاءاللہ آج بڑی پیاری یہ شخصیت ہیں، آئیں گے اور کچھ ہی دیر میں آپ ایک اور پیاری شخصیت کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عمر بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ دیکھتے ہیں عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ ویسے عمر بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ شاہ صاحب نیت ہے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدحا کر دیں، یہ نیت ہے۔ باقی آپ کی اگر کوئی فرمائش ہو نیت کو عملی جامہ پہنا دیں پھر۔ جزاکم اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ
سائے زلف عطا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے واللہ نبی مختار کل ہے واللہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دے ہر ایک موج بلا کو میرے مولانا خدا کر دے میری مشکل کو یوں
آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے اللہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جہاں میں عام پیغام میں شہ احمد رضا کر دے شہ احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود جو گرفتار بلا کر دے بلا بھلو میری جو خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے کو سے تمنا دل آسی بس اتنی ہے سرے کو سے جب آقا جام کوثر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے عطا کر دے بلا کر دے بٹھا
کر دے اٹھا کر دے نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جیسے جب چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو کثرت سے یاد کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے احسانات کو اللہ کرے کہ ہم یاد رکھیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ کہا جاتا ہے نا کہ جسم پر اتنے بال نہیں ہیں کہ جتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں۔ انہی احساناتوں میں اتنے احسان، انہی احسانوں میں ایک کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ پچھلی قوموں میں یوں نہیں ہوتا تھا۔ پچھلی قومیں جس وقت کوئی گناہ کرتی تھیں، بعضوں کے دروازوں پر لکھا آتا تھا کہ آج انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ بعضوں کے جسم کی بدبو بتاتی تھی کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے۔ بعضوں کے چہرے بدل جایا کرتے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے کہ انہوں نے یہ جرم کیے ہیں۔ آج کون سا جرم ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا؟ وہ کون سا برا کام، وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا جاتا؟ لیکن اس کے باوجود بھی آج چہرے مسخ نہیں ہو رہے، اس کے باوجود بھی آج چہرے بگڑ نہیں رہے، اس کے باوجود جسم سے بدبو نہیں آ رہی، گھر کے دروازے پر لکھا نہیں آ رہا۔ یہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمایا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، اور دنیا میں بھی یوں پردے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جب اللہ نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اللہ کل محشر کے میدان میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ہمارے عیبوں پر پردے ڈال کے رکھے۔ اور آج یہ چیز ہمارے لیے ایک بڑا پیارا سبق ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ آج ہم تو ایک بندہ ہو کر دوسرے بندے کے عیب نہیں چھپا سکتے، وگرنہ وہ کریم کیسا کریم ہے کہ اگر کسی کے عیبوں کو ظاہر کرنا چاہے، کوئی 1000 کوٹھیوں میں بھی بند ہو، 1000 تہخانوں میں وہ چھپ کر بیٹھا ہو، جب اللہ چاہ لے، اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہو کہ اس کے عیبوں کو ظاہر ہونا ہے، تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ 1000 تہوں میں بھی چھپ کر بیٹھا ہو، 1000 تہخانوں میں بھی چھپ کر بیٹھا ہو، کئی پردوں کے اندر چھپ کر بیٹھا ہو، تو اس کے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت ہی مانگتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے عیبوں پر جو پردے ڈالے ہیں وہ ڈالے ہی رکھے۔ اللہ کرے کہ دنیا میں بھی ڈالے رکھے، آخرت میں بھی ڈالے رکھے، اور اللہ اپنے فضل سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ تو انسان تو ہے ہی خطا اور نسیان سے، انسان بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی انسان کر بیٹھتا ہے۔ جب غلطی ہو جاتی ہے تو ہر بندہ، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نا دودھ کا دھلا ہوا ہے، کون ایسا کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہوں گے، کون ایسا کہ جس میں برائی نہیں ہوگی؟ اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے انبیاء اکرام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ معصوم ہیں، ان سے گناہ تصور نہیں ہو سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ فرشتے یہ معصوم ہیں۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام یہ معصوم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو، اہل بیت اطہار کو اپنی رحمت سے، اور اولیاء اکرام کو اپنی رحمت سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ غلطیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتا ہے۔ بقیہ تو دیگر ہم دیکھیں تو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، کبھی وہ بچپن میں، تو کبھی نوجوانی میں، تو لڑکپن میں، تو جوانی میں، تو بعض بڑھاپے میں بھی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، کبھی غلطی سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو انسان یہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا مسلمان اٹھے اور اپنے مسلمان کے
عیبوں کو اچھالنا شروع کر دے، اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے۔ آج اگر اس پر یہ وقت آیا ہے کہ اس کی غلطیوں کا یوں پرچار کیا جا رہا ہے، کیا کل آپ کا وقت نہیں آ سکتا؟ کیا ہمارا وقت نہیں آ سکتا؟ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ جب یہ بندے کے اوپر پڑتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ جس کے عیب ہم اچھال رہے تھے وہ کس کرب میں اور کس تکلیف میں اس نے وقت کو گزارا ہے۔ اللہ پاک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر اس کا حقوق اللہ والا معاملہ ہے، اس کا اور رب کا معاملہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اپنے حق کو معاف فرما دیتا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا۔ ہاں، حقوق العباد کا معاملہ ہے تو آپ دوست ہیں، اچھے انداز میں سمجھا سکتے ہیں کہ دوست دیکھیں یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اللہ بھی جب معاف فرمائے گا کہ جب بندہ جس بندے کی حق تلفی کی گئی ہے، جس کا مال چوری کر لیا، معاذ اللہ غصب کر لیا، ایکس وائی زی کوئی بھی معاملہ اس طرح کا کیا ہے، تو جو بندوں سے متعلقہ حقوق ہیں تو تم اس سے بھی معافی مانگو گے اور اس کا حق بھی لوٹاؤ گے۔ اگر زمین پر قبضہ کیا زمین دو گے، مال پہ قبضہ کیا مال لوٹاؤ گے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی معاملہ جو بندوں کے حقوق سے منسلک ہے، تو جب بندے معاف کریں گے تو یہ ایک اچھے انداز میں ایک پردے میں رہ کر سمجھایا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمانا کہ اگر کوئی کسی کو سمجھاتا ہے اور سر عام سمجھاتا ہے، لوگوں کے سامنے سمجھایا، فرمایا پھر تو تم نے اسے ذلیل کر دیا، سمجھایا نہیں ذلیل کیا۔ ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیا اصلاح مقصود ہے یا عزتوں کو تار تار کرنا مقصود ہے، عزتیں اچھالنا مقصود ہے؟ مقصود کیا ہے ہمارا؟ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے سمجھانا مقصود ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس کے لیے پھر پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اسے اکیلے میں بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب چار بندوں کے سامنے بٹھا کر اسے سمجھائیں گے تو اصلاح کم اور ذلیل کرنا یہ زیادہ ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آج کا ٹاپک پردہ پوشی ہے۔ فہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ فہد بھائی، ٹاپک پردہ پوشی ہے۔ قرآن کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب دوسروں کے عیبوں کے حوالے سے ان کی ٹو میں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، یا کسی کے عیب اچھالنے ہیں، نہیں اچھالنے، دین اسلام قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو کسی کی بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر کسی کی عیب اچھالنا یا عیب معلوم کرنا یا اس کو اچھالنا، جی، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ یہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ معاذ اللہ۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں دوسروں کے عیبوں کا، برائیوں کو تلاش کرنے سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اس پر مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، اس کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو، فرمایا جسے اللہ عز و جل نے اپنی ستاری سے چھپایا۔ مزید فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے، غمان سے بچو، غمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ لالچ و حسد اور بغض اور بے دردی نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو اللہ، جیسے تمہیں حکم دیا گیا۔ ماشاء فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اللہ، جی، فرمایا اس پر ظلم نہ کرو اور اس کو رسوا نہ کرو، اس کی بے قدری نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اپنے مبارک سینے کے طرف اشارہ کرتے فرمایا، بولا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حدیث پاک میں یہ ترغیب دی گئی کہ اس کے عیب جوئی نہ کریں۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، اس کی عیب تلاش نہ کریں، اس کو پر ظلم نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی مانیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہیں۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے عیب کے اچھالے نہیں، لوگوں کے عیب کو چھپائیں۔ جی،
اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے فہد بھائی. بڑی پیاری ایک آیت مبارکہ آپ نے لی ہے، اور آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ واضح لفظوں میں عیب نہ ڈھونڈو، کتنی پیاری آیت ہے مدنی چینل کے ناظرین. اور ہمیں ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے ہمیں بالکل واضح لفظوں میں بیان کیا گیا. اور ساتھ ہی آپ یہ سمجھیں کہ ہوتا یہ ہے نا کہ بعض افرادوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی، کہ وہ ٹو میں لگے رہتے ہیں. ان کا یوں لگتا ہے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں اس چیز کی. غلام محی الدین بھائی، یوں لگتا ہے کہ وہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں کہ کسی کی ایپ پتہ چلے، ہائر کی ہوتے ہیں شاید بعضوں نے نا. اس کا بھی معاذ اللہ یوں لگتا ہے کہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے کہ وہ یوں اچھا آئیں گے آپ کے پاس آ کر پوچھ رہے ہوں گے سیٹ چل رہا ہے نا، اس کی سناؤ، اس کی سناؤ. بھائی جب آپ کسی سے ملے ہیں تو آپ ان کی بات کریں نا، تیسرے کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اگر آپ تعریف نہیں فرما سکتے تو برائی کی زحمت بھی آپ نہ فرمائیں. اگر آپ سے تعریف نہیں ہو سکتی یا تعریف ہضم نہیں ہوتی تو پھر آپ تیسرے کو. یہ بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً امیر السنت نے، کہ جب دو بندے بیٹھے ہیں تو تیسرا اگر آئے گا، یا نگرانی شورا کی بات تھی کہ تیسرا اگر آئے گا تو پھر وہ غیبت کے دروازے کھولیں گے. جب آپ کسی سے مل رہے ہیں آپ آپس میں اپنی بات کریں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، نیکی کی دعوت ایک دوسرے کو دیں گے، دین کی بات کریں، اچھی بات کریں، خوشگوار ماحول میں رہیں. اس کا اچھا جو وہاں پر موجود نہیں ہے اس کی اگر بات کریں گے، اگر تو تعریف کر سکتے ہیں پھر تعریف کریں، وگرنہ اپنی زبان کو ہم روک لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت میں جا کر پڑیں. عیب ڈھونڈنے نکلیں گے تو کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس میں عیب نہیں ہوں گے؟ ہزار عیب تو آپ میں ممکن ہے سامنے والے میں کم ہوں، آپ میں زیادہ ہوں. ابھی جو شروع میں نے عرض کی، اگر اللہ سے بس عافیت ہی مانگتے ہیں نا، اور اللہ نے اگر چاہا، اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہوئی کہ آپ کے عیب بھی اچھلیں، تو پھر جب عیب کسی کے اچھلتے ہیں نا تو لوگ خودکشی کی طرف بھی جاتے ہیں، اپنی جان سے بھی جاتے ہیں. پھر وہ زمانے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. وہ کبھی زمانے کو کیا، وہ اپنے گھر والوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے کہ گھر میں کس منہ کے ساتھ داخل ہو بندہ، کیا چہرہ، کیا شکل لے کر بندہ گھر میں داخل ہو جب عیب اچھلتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر تو لازم ہے نا غلام محی الدین بھائی کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں عیبوں پر پردہ ڈالنے کے حوالے سے، حضور کی کیا احادیث ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے فہد بھائی نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور آپ نے بھی اس میں حصہ ملایا ماشاءاللہ. وہ جو فرمایا نا کہ مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، بڑی پیاری مثال اور سمجھانے کے لیے بڑا بہترین انتخاب ہے. کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ویسے تو آج کل بھائی بھائی کی غیبتیں کر رہا ہے، بھائی بھائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایب اچھالے آ رہے ہیں، ایب کو جو ہے نا تلاش کر کے لوگوں پر بیان کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی غیر کے مقابلے میں بندہ بھائی کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے نا. بھائی بھائی بن کر رہے ہیں تو ہر کوئی اپنے بھائی کے عیب ظاہر نہیں کرتا. بعض اوقات اپنے گھر کی بات اپنے گھر تک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچوں کو لیکن یہ تربیت کی جاتی ہے، اچھا بچہ وہ ہے کہ جو گھر کی بات باہر نہیں کرے گا، باہر نہیں بتانا، کسی کو پتہ نہیں چلے. لیکن بچے ہوتے ہیں سب بتا دیتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، مسلمان بھائی بھائی سے محبت ہوتی ہے، ایک فطری ہے، جتنا بھی اختلاف ہو لیکن ایک خونی رشتہ ہے، ویسے ایک محبت جوش مارتی ہے. تو عام طور پہ بھائی بھائی کی جو ہے عیب جوئی نہیں کرتا اور اتنا دوسروں کے مقابلے میں اس کے عیبوں کو بیان نہیں کرے گا. گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے، تو یہ سارا ماحول بناتا ہے. لیکن جو دوسرا مسلمان ہے وہ بھی تو آپ کا دینی بھائی ہے. کیا بات. تو ارشاد فرمائے مسلمان بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، دوسرے کی نہ عیب جوئی کریں، نہ اس کو ڈیگریڈ کریں، نہ ان کو حقیر جانیں، نہ اس کو کمتر جانیں، نہ غیبت کریں، نہ چغلی کریں، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہے ہیں. اور یہ دینی رشتہ بھی ہمارا ایک سگے بھائی کے رشتے کی طرح ہونا چاہیے کہ عزت. دیکھیں کعبۃ اللہ شریف لوگ جوگ در جوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ عنقریب ایام حج آنے والے ہیں. لوگ طواف کعبہ میں مصروف ہیں جو وہاں پہنچ گئے ہیں. اب کعبہ معظمہ کتنی بابرکت جگہ ہے جی، اور کتنا یوں سمجھیں کہ عظیم رتبہ ہے وہ شخص کا کہ جو کعبے کے گرد پہنچ گیا اور طواف کر رہا ہے. بالکل. ہر لمحے 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. واہ 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 واہ. اس کعبے کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا کہ ایک کعبہ ایک مومن کی عزت اور حرمت اس سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اب آپ جو عیب پوشی عیب جوئی کر رہا ہے، کسی کی جو ہے نا
چھپے ہوئے عیبوں کو بلا وجہ شرعی بیان کر رہا ہے وہ تو اس کی عزت خراب کر رہا ہے، وہ مسلمان کی عزت کو داغدار کر رہا ہے۔ اور اس میں جو احادیث ہے بالکل واضح ہیں، اور یہ تو عام جملے زبان زد عام ہیں کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے اس میں وہ خود گرتا ہے۔ آج آپ کسی کے عیب اچھال لیں، 10 بندے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو آپ کو رسوا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس نے غضب فرمایا تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے۔ تو اس لیے اصل میں 2 باتیں اس میں نا، ایک تو ہے کہ چھپے ہوئے عیبوں کو بیان کرنا، یعنی ٹوہ میں رہنا، اور دیوار کے پیچھے تو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی باتیں سننا، اور جناب ان کے بارے میں پوچھنا کہ وہ بتاؤ کیا ہوا، اچھا ان کے گھر میں یہ ہو رہا تھا، اچھا یہ ہو گیا، پھر اس کو لوگوں میں بیان کرنا۔ تو کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو بلا وجہ شرعی ظاہر کرنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے، یعنی عیب کو ظاہر کرنا بھی عیب ہے، جرم کو بلا وجہ شرعی بیان کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ سخت کبیرہ گناہ۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا، اور جو کسی کا ایک عیب چھپائے گا قیامت کے دن 70 عیب اس کے چھپائے جائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ تو اور خطرناک صورت ہے کہ بندہ کسی کے ایسے عیبوں کو ظاہر کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، یعنی وہ توبہ کر چکا ہے، اب وہ سیدھے راستے پر آ گیا، اس نے اپنے سارے معاملات چھوڑ دیے، لیکن پھر اس کو عار دلا رہا ہے یا اس کے ان عیبوں کو دوسروں پر مطلع کر رہا ہے ان عیبوں پر۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک واضح ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے عیب پر عار دلائے، اس کو شرم دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے اس عیب میں مبتلا فرما دے گا، اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ تو ڈر جانے والی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلامی معاشرہ قائم کریں، اور اسلامی معاشرہ اسی طرح تشکیل پائے گا کہ جب ہم عفو و درگزر سے کام لیں گے، ایک دوسرے کے عیبوں کو نظر انداز کریں گے، معافی کا ذہن ہوگا، سمجھانے کا ذہن ہوگا، اور عیبوں کو چھپانے کا ذہن ہوگا، تو پھر انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ ورنہ آج کل ماحول اتنا خراب ہے اور معاشرہ پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ یہاں تو خفیہ ویڈیوز معاذ اللہ بنائی جاتی ہیں، اور ان کو جناب بلیک میل کر کے جو ہے نا وہ گناہ کے کام کروائے جاتے ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے کہ ہم ویڈیو لیک کر دیں گے، ویڈیو لیک ہو جاتا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ویڈیو بھیجو، میں جو ہے نا ویڈیو لیک کر دوں گا، تو یہ کر دوں، یہ سب کیا ہے بھائی؟ آپ کے گناہ لیک ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ ہمارے سوشل میڈیا پر چل رہا ہوتا ہے، یہ سوشل میڈیا کی جو آج کل سوشل میڈیا عام ہے، تو اس طرح عیبوں کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف ویڈیو بنا دی، کسی کے خلاف اگر کچھ بول دیا، تو یہ چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرنا، قولاً ہو، فعلاً ہو، عملاً ہو، بلا وجہ شرعی اگر کوئی کرتا ہے تو ہر صورت میں گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس کی عزت، اس کی حرمت اپنی جگہ، لیکن مومن کی عزت و حرمت اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم مسلمان کی عزت کی حفاظت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی بھی عزت بڑھے گی، آپ کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا۔ اور اگر آپ کسی کو ذلیل کرنے اور گرانے پہ رہیں گے تو ایسا نہ ہو کہ خود ذلیل ہو جائیں اور خود رسوا ہو جائیں، اور بندہ اس پر غور کرے کہ جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں دوسرے کے لیے کیسے پسند کروں۔ شاہ صاحب، کوئی یہ نہیں پسند کرے گا کہ میرا کوئی چھپا ہوا عیب ظاہر ہو جائے، میرا کوئی چھوٹی سی بات، معمولی اور نامناسب بات بھی کسی کو پتہ چل جائے، کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا، تو پھر آپ یہ مسلمان کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں؟ تو عیب پوشی یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ کسی کا عیب چھپا رہے ہیں، یقین مانیں آپ اس کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جس کو رسوا کر دیا، آپ کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی نظر میں آپ ظالم بن گئے ہمیشہ کے لیے، ایسے ہی ہے، ظالم بن گئے آپ۔ کبھی بھی آپ قرآن کی آیت ہے اس کو سنا دیں، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو اصلاح برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ عیب پوشی کا ذہن رکھیں، جرموں پر پردہ ڈالیں۔ جب اللہ تعالیٰ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپا رہا ہے سب کچھ جانتے ہوئے بھی، اور ہم کچھ نہیں جانتے جب بھی عیبوں کو کھول رہے ہیں، ایسے ہی ہے، جب بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ جب وہ ہمارا خالق مالک ہو کر ہمارے عیبوں کو چھپا رہا ہے تو میری کیا اوقات ہے میں کہ کسی بندے کے، کسی شخص کے عیبوں کو ظاہر کروں، جب میرا رب میرے عیبوں کو چھپا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی عیبوں کو چھپائیں اور بلا وجہ شرعی کسی کو بیان نہ کریں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے، عیب دیکھ لے، جو ظاہری بات ہے جو عیب ہوں گے، گناہ ہوں گے، پوشیدہ ہی اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو دیکھ لے، پھر اسے چھپا لے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، چھپا لے،
تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی. کتنا بڑا اجر ہے یہ, کتنا بڑا اجر ہے کہ کسی کی جان کو بچا لینا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عیب دیکھ رہا ہے, کسی کے عیب کو دیکھا, چھپا ہوا تھا, اس کو پھر چھپا لیا, اب وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسے افراد ناپید ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. ایسے بہت سارے افراد آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں کہ جو دینی شعور رکھنے والے ہیں, جو دین کا علم رکھنے والے ہیں, جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے ہیں اور پھر قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے نعرہ لگا لینا کہ میں نے تو قرآن کو پڑھا ہے, تو میں نے حدیث کو پڑھا ہے, تو میں قرآن اور سنت کو تھامے ہوئے ہوں, اور پھر اس کی زبان پر ہی سب سے زیادہ معاذ اللہ عیب, تہمتیں, غیبتیں, گالم گلوچ اگر یہ ہے تو ایسے کو کون عاشق رسول کہے گا؟ یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کا کردار کیسا ہے؟ اور یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے اس کو جکڑا ہوا ہے, شیطان کے جھانسے میں آ کر وہ کہہ رہا کہ بھائی میں تو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا ہوں, اور حال یہ ہے کہ دوسروں کے عیب اچھال رہا ہے, حال یہ ہے کہ غیبتیں کر رہا ہے, حال یہ ہے کہ گالیاں دے رہا ہے, حال یہ ہے کہ جن میں عیب نہیں ہے عیب, ان کا عیب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. ایسے افراد بھی تو زمانے میں پائے جاتے ہیں نا. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف وہ افراد بھی اس زمانے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے سامنے ہزارہا عیب لوگوں کے کھلتے ہوں, لیکن وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل ایک تو عند اللہ یہ جرم ہے, گناہ ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور دوسرا اس مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث ہے. اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے, اور اصلاح کے انداز میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے حساب سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ بھائی میں نے تو علم اٹھا لیا ہے, جھنڈا اٹھا لیا ہے, کہ بس اب میں اصلاح کروں گا. نہیں پتا کہ کس انداز میں اصلاح کرنی ہے, کس طریقہ کار کے ساتھ اصلاح کرنی ہے. میں چاہوں گا فہد بھائی اصلاح کا ایک انداز, اس حوالے سے کچھ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم جب کسی کی اصلاح کریں تو کیا انداز اپنائیں کہ ہمارا سامنے والا اس کے دل میں عزت بھی بیٹھے, احترام بھی بیٹھے, اور وہ ہماری بات کو لے اور اپنی اصلاح کے لیے وہ اپنی اصلاح کا ساما بنائے. اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جو مؤثر طریقہ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے انداز تو میں اپنے انداز پر جو ہے نا اس خیال رکھنا چاہیے کہ انداز کیا ہونا چاہیے. جی, جب اصلاح کریں نا تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اصلاح اس کی تنہا میں کریں, تنہائی میں اصلاح کریں. جی, سب کے سامنے اصلاح کرنا گویا کہ اس کو ذلیل کرنا. جی, تنہائی میں اصلاح کریں, اور اصلاح کرنے کا بھی انداز ہونا چاہیے. جی, ہمارے اندر اصلاح کرنے کا انداز نہیں ہے. ہم اصلاح تو کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اپنے گمان میں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اندر اصلاح کرنے کا انداز نہیں ہوتا. ہم اصلاح کر رہے ہوتے لیکن سامنے والوں کی نظر میں وہ ہمیں جھاڑ رہا ہے. سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیں جھاڑ رہا ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ ٹونٹ کر رہا ہے, جی, یہ ہمیں تانا مار رہا ہے. جی, لیکن ہمارے گمان میں کیا ہے, وہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. جی. امیر حسن فرماتے ہیں کہ اصلاح کرنے کے لیے بھی پہلے خود اپنی اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم نے اصلاح کرنی کیسے ہے. اپنی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اصلاح کرنی کیسے ہے, ہم نے آگے ڈیلیور کرنا کیسے ہے. جی, انداز گفتگو کیا ہونا چاہیے, کس پیارے انداز سے گفتگو اصلاح کرنی چاہیے. اگرچہ آپ اصلاح کر رہے ہیں اور بالکل بات صحیح کر رہے ہیں, جی, لیکن آپ کا لہجہ, آپ کا انداز اگر غلط ہے نا تو فرمائیے یہ اصلاح نہیں ہے. کہ اس کی اصلاح ہونے کے بجائے کوئی الٹ نہ ہو جائے. دیکھیے, مثال کے طور پر ایک ہی بات ہے, اگر لہجہ اگر تبدیل ہو جائے نا, اس کے انداز تبدیل ہو جائے, لہجہ تبدیل ہو جائے تو بات تبدیل ہو جاتی ہے. اب مثال کا ایک جملہ ہے, فرمایا رکو مت جانے دو, رکو مت جانے دو. اب اس کا انداز لہجہ کیا, رکو مت جانے دو. اب بات دونوں الفاظ سیم ہے, روکو مت جانے دو. اب اس میں ایک پہلو کیا نکل رہا ہے, اس کو روکو جانے نہیں دینا, اور اس کو روکو مت جانے دو, جانے دو. انداز گفتگو سے, لہجے سے, انداز سے بات تبدیل ہو گئی. بسا اوقات ہم سامنے والے کی بات سن نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کیا ہے, لگتا ہے اسی کے سارے جرم ہیں, اسی کی ساری غلطیاں ہیں, یہی ساتھ مجرم ہے. آپ پوچھیں گے نا کبھی تو آپ کو بسا اوقات معاملہ بالکل الٹ نظر آئے گا. وہ ممکن ہے کہ بیچارہ وہ مظلوم ہو, وہ ظالم نہ ہو, مظلوم ہو, وہ مجرم نہ ہو,
بلکہ اس پر ظلم کیے گئے ہوں وہ تو بے عیب ہو، اس میں عیب نہ ہو، یعنی کہ اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو، وہ غلطی نہ کی ہو جو آپ کے گمان میں یا آپ تک پہنچی ہے۔ بڑی پیاری توجہ دلائی فہد بھائی نے کہ آپ ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیں، اور پھر جب اصلاح کر رہے ہیں نا تو اصلاح کا جو انداز ابھی بیان بھی ہوا ہے، اصلاح کے انداز میں کریں، جھڑکے نہیں، تانے نہیں مارے ہیں، اچھے انداز میں کریں گے اصلاح تو انشاءاللہ وہ اثر قبول کرے گا۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے غلام محی الدین بھائی، سامنے والا جس ہوتی ہے غلطی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا غصے میں ہے، اب سامنے والے کے غصے کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ غصہ اس کا کیسا خطرناک غصہ ہے، غصے میں یہ کچھ بھی کر دے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اگر ان کے گھر کا کوئی معاملہ ہے اور آپ غصہ اس کو آیا ہوا ہے اور آپ اس کو ایسے انداز میں سمجھا رہے ہیں یا اسے غلط مشورہ دے رہے ہیں، گھر ہی نہ ٹوٹ جائے اس کا، ایسے ہی اس سے بھی تو ہم نے بچنا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس میں اصلاح کے اندر سب سے بڑا عمل دخل ہوتا ہے نرمی سے آپ سمجھائیں گے تو کڑوی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو نرم زبان سے بندہ جو ہے نا وہ مرچیں بھی بھیج دے، جی تو نرم زبان ہوگی، کڑوی کسیلی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن آپ کیا لہجہ صحیح نہیں ہوا، میٹھی بات بھی وہ کڑوی لگتی ہے۔ تو اصلاح کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بندہ، بلکہ اس میں یہ مدنی پھول ہر ایک کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اصلاح کرے نا تو بندہ اپنی ذات پر بھی غور کرے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں دوسرے کی اصلاح کر رہا ہوں نا تو میں بھی تو عیب دار ہوں، میرے اندر بھی نہ جانے کتنے عیب ہوں گے۔ اب سامنے کوئی جرم کر آیا، کوئی قصور کر آیا تو کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ صلح و صفائی کروائے، اور اس کو سمجھانے کی اس طرح کوشش کرے کہ نہ تانا ہو، نہ حقیر جاننا اس کو، نہ ڈیگریڈ کرنا ہو۔ کسی نے کہا نا کہ گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، اور بندہ اصلاح کی کوشش کرتا رہے تو وہی جو گناہ گار تھا نا وہ بعض اوقات نیکوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بدر کا معاملہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو مدینے لے کر آئیں، تو پھر کہا کہ صبح ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ جی اب یہ 70 قیدی تھے، یہ سب وہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو اذیتیں دی تھی، تکلیفیں دی تھی۔ اب حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو ایسا کرو کہ ان کو باندھ دو ایک جگہ، تو وہ دشمن تھے، دشمنوں کو تو عام طور پہ جو ہے نا وہ جیسی وہ قیدی بنے تو ان کو گردنیں اڑانے کا حکم تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف فرما دیں، فدیہ لیں اور سب کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے ٹھیک ہے سب کو آزاد کریں گے فدیے کے بدلے۔ تو پھر صبح جب آزاد کرنے کا معاملہ آیا اور فدیہ لیتے رہے اور پھر آزاد کرتے رہے، اب یہ سرکار علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور حضور کی کرم نوازی تھی، یہی وہ سب تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور پھر ایسے مسلمان ہوئے، ایسے صحابہ بنے کہ جنہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ تو بعض اوقات ہم اس کا جرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے تک نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تھوڑی سی نرمی بعض اوقات انسان کو، دعوت اسلامی میں ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں شاہ جی، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہ کیا تھا، بظاہر وہ معاشرے کا ناسور تھا اور اس سے محلے والے تنگ تھے، لیکن ایک محبت والا جملہ دل میں اثر کر گیا، وہی بندہ تہجد کا پابند بن گیا۔ وہی لوگ محلے والے سر پہ امامہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تبدیلی آئی کیسے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا، مدنی چینل پہ چلا تھا ایک اسلامی بھائی کا، وہ محلے میں نا بڑے خطرناک مشہور تھے اور بہت ہی خطرناک انہوں نے اپنی اسٹوری بیان بھی کی کہ محلہ پورا مجھ سے ڈرتا تھا، میں جس گلی میں جاؤں تو وہ سب چھپ جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، یہ خطرناک آدمی ہے، مار دھاڑ اور یوں بڑا، یعنی کہا کہ اس طرح کی میں نے زندگی گزاری۔ اللہ کا شکر ہے پھر دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا، پھر توبہ کی، پھر ایک ایک سے جا کر معافیاں مانگی، اللہ اکبر، معافیاں مانگی ان سے، کہا کہ اللہ پاک نے کرم کیا اور میں دینی ماحول میں، اور ماشاءاللہ وہ ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کی، دینی کام کرنے والے ہیں، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے۔ ایسے یقیناً بے شمار ہمیں اس طرح کے واقعات مل جائیں گے، ایسے افراد ہمیں مل جائیں گے کہ جن کی زندگیاں کیسی تھیں، اور آپ دیکھیں نا اسلاف میں یہ ہوتا یہی ہے غلام محی الدین بھائی، فہد بھائی، عمر بھائی، کہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا بندے پر تو پھر بندہ جیسا بھی ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہے، اللہ اپنے کرم سے بندے کو عطا فرما دیتا ہے، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ پڑھیں ان کی زندگی کو، اللہ اکبر، وہ کیسے، یعنی کہ توبہ سے پہلے آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، ڈکیتی کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایسا معاملہ کہ لوگ بھی ان سے ڈرتے تھے، نام سے ڈرتے تھے، عورتیں یوں کہیں کہ بچوں کو سلاتی تھیں، سو جاؤ اس سے پہلے کہ فضیل بن عیاض آ جائیں، فضیل آ جائیں۔ آپ خود سوچیں کہ کیسا روب تھا لوگوں پر طاری،
لیکن جب اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمایا، پھر کیسی توبہ کی، حقوق لوگوں سے معاف کروائے، سب کچھ کیا، اور پھر اللہ پاک نے ولایت کا تاج بھی عطا فرمایا، اور آج ہم ان کا اچھے لفظوں میں ذکر کر رہے ہیں، اچھے انداز میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کا آپ ماضی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسی زندگی انہوں نے خطرناک زندگی گزاری ہوئی ہے کہ مال لے لیا، قافلے ہوتے تھے راستے میں رکے ہوتے تھے اور مال لوٹتے تھے، اللہ اکبر، اور پھر جب توبہ کی تو پھر آپ نے مال بھی لوٹایا، سب کچھ کیا اور اللہ کی راہ کی طرف نکلتے ہیں۔ تو یوں اللہ والوں کی ایک تعداد ایسی بھی ملے گی کہ جنہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور پھر ولایت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنے عیبوں پر نظر رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں نا، محاسبہ اپنا بھی کریں۔ اصل ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں غلام محی الدین بھائی، یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے نا، اپنے کان اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اپنے اندر بھی تو ایک دفعہ جھانک لینا، اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ ہم کیسے ہیں، ہماری غلطیاں کیسی ہیں، ہماری خطائیں کیسی ہیں، ہم کیا سے کیا کر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل سے ہمارے عیب لوگوں پر ظاہر نہیں ہو رہے، ہمارے اگر ظاہر ہوگے تو کیا ہوگا۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین یہی جملہ کافی ہے، اگر ہمارے ظاہر ہوگے تو آپ اپنے لیے چاہیں گے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے عیب ظاہر ہوں، آپ یہی چاہیں گے کہ کبھی میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو۔ لیکن ہوتا یوں ہے فہد بھائی کہ کبھی ایسا موذی شخص ہوتا ہے، ایسا موذی ہوتا ہے کہ ضرورت پڑ جاتی ہے اس کے عیب لوگوں پر ظاہر کرنے کی، کیونکہ اس سے نقصان فرد واحد کو نہیں ہو رہا ہوتا، بہت سے افراد تک اس کا نقصان پہنچنے کا خوف رہتا ہے۔ جیسے بہت سارے افراد معاذ اللہ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا کام ہی مطلب لوگوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اور بڑی خطرناک، جیسے یہ ڈکیتی کرنے والے ہیں، بعض ہوتے ہیں معاذ اللہ جو اغوا کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ اب بساؤ کا پتہ تو کسی نہ کسی کو تو ہوگا کہ بھئی یہ اس کام میں، اس جرم میں ملوث ہے، یا ایکس وائی زی اس طرح کی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، عیب، اور اس عیب سے بہت سے افراد کو نقصان، مسلمان تکلیف میں آ سکتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت میں کسی کے عیب ظاہر کرنے پڑ جائیں، عیب بتانا پڑ جائے، تو شریعت مطہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، ایسی صورت میں شریعت مطہرہ ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے نا کہ جس کے اندر ایسی برائی پائی جائے جو مسلمانوں کے لیے اذیت ہے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو اس میں بھی اب یہ فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ میں جس کو بتا رہا ہوں اس کی اصلاح ہو، وہ اس سے بچے، فرمایا اس نیت کے ساتھ وہ ظاہر کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اب ظاہر کتنا کرے؟ مثال کے طور پر رائے ہے، رائے کا پہاڑ نہیں بنانا، جی، ذرے کو آپ نے پہاڑ نہیں بنا کے پیش کرنا۔ اب اس کے اندر جو برائی ہے نا، جتنی برائی ہے اتنی ظاہر کرے۔ اب بڑھا چڑھا کر ظاہر کرنا فرمایا یہ بھی منع ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک برائی ہے، آپ اس کی 10 برائی گنا کر کہ 10 برائیاں اس کے اندر، اور پھر وہ ظاہر کریں، فرمایا یہ جو 9 زائد بیان کی نا، فرمایا یہ جھوٹ ہے، آپ نے خود سے اپنے طور پر جانا، اور یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جی، تو جتنی برائی ہے اس کے اندر اتنی برائی ظاہر کریں اور کہیں کہ اس سے بچا جائے۔ جی، اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں پاؤ کہ وہ سویا ہوا ہے، جی، اور اس کے اوپر سے ہوا نے کپڑے کو ہٹا دیا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا اس کی ہم پردہ پوشی کریں گے، اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کے پردہ پوشی نہیں کرو گے، تم اس کا پردہ کھول دو گے۔ اب حواریوں نے حیرت سے عرض کی حضور یہ کیسے؟ بھلا ایسا کون کرے گا؟ تو آپ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، جی، فرمایا یہ اسے برہانہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، برہانہ کرنے سے بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کی جائے۔ تو جتنا اس کے اندر عیب ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے، جی، اور اتنا ہی بیان کیا جائے، اور اس ہی کو بیان کیا جائے جس نے حل نکالنا ہے۔
یعنی ہر ایک بندے کو آپ جا کر اس کا پرچار کریں یہ بھی نہیں، یہ سے جو حل نکال سکتا ہے آپ اس تک پہنچیں، یوں اس کی اصلاح کا سامان بنائیں، وگرنہ ہر ایک سے بات کرنا، ہر ایک کو بیان کرنا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز، کچھ میسج ہمارے پاس ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ کیا جو انسان دھوکے باز ہے یا ادھار لے کے غائب ہو جاتا ہو یا دیر سے دیتا ہو تو کیا ایسے انسان کی بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ اور نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ جی غلام محی الدین بھائی، جی تقریباً ہماری گفتگو ابھی اسی پر ہوئی ہے کہ جو جس کا مشورہ تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ادھار آپ مت دیں جی کہ جو لے کے غائب ہو جائیں، کیونکہ عام طور پہ ادھار لے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ امام اہل سنت نے اپنے دور میں فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت نے، اللہ فقیر کے بھی پیسے گئے میں فقیر کو روزانہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو ہے، جو ادھار لے گا وہ غائب ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں، مومن جو ہے نا وہ 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تو مومن عقل مند ہوتا ہے۔ دوسرا، اب یہ معاشرہ ہے، آپ اگر بڑے دل کا مظاہرہ کریں، پردہ پوشی فرمائیں، ہاں لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ اس کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اس نے ایسا کیا ہے، اس کو ادھار نہیں دینا، تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس کی عادت ہے کہ بھائی وہ سب سے لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان سے بچانے کے لیے اچھی نیت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگ تکلیف میں نہ آئیں۔ ٹھیک ہو، آئیے اگلی کال لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی، میں کھلے آنکھ سلسلہ ہر روز اپنے سلون پہ دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے۔ مجھے ایک نعت سنا دیں، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے مدینہ شریف حاضری کا یہ کلام سنا دیں، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خوش رہیں جی، آباد رہیں۔ مزید کال۔ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، تے اولا والا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ کل اکثر اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت نوازش۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد منصیر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے، آنکھوں کا تارا نام محمد، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاکا، آباد رہیں، خوش رہیں۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری کھانے والا سے، ماشاء اللہ اس پروگرام کی کیا بات ہے۔ سید صاحب آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے اللہ سنا دیجیے، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ محمد رضوان بھائی ہیں، رضوان زمان بھائی دنیا پور سے، کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں یہ میری نعت خواں بھائی سے فرمائش ہے کہ یہ نعت سنا دیں، اے میرے مولا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ اللہ پاک آپ کے سب گھر والوں کو بار بار مکہ مدینے کی بات و حاضری عطا فرمائے جی۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد سے غلام محمد احمد، بہت عرصہ بعد آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ آپ سے گلہ ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد اتنا عرصہ کیوں نہیں دیکھا، لیکن چلیں آپ نے دیکھنا شروع کیا، مرحبا۔ اور یہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا گلہ ہے آپ سے، ناراضی کی بات نہیں ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ کہہ رہے ہیں جی میں نے ایک بار مدینہ منورہ میں حاجی اظہر صاحب سے ملاقات کی تھی، اب جی چاہتا ہے کہ امیر سنت کا دیدار ہو جائے، اللہ کرے جی امیر سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے، دعا تو کی جا سکتی ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے، عمرہ کی سعادت اللہ کرے عطا ہو، اور جب مرشد کامل ہوں ساتھ تو مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس حج کا بھی لطف دوبالا ہوگا، اس عمرے کا بھی لطف دوبالا ہوگا، حاضری مدینہ بھی انشاءاللہ پرکیف نظارے ہوں گے انشاءاللہ جب ہم اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کرے اللہ ایسے اسباب بنا دیں۔ ثاقب بھائی یہ شعر لازمی سنا دیں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، سنا دیں عمر بھائی۔ عیب میرے نہ کھول محشر
ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ عمرہ کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں تجھ سے دعا، پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا مولا مولا، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا نام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے
سے پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، میرے گھر عیب کی کرتے پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، واللہ واللہ میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے منگتوں کیوں فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کیوں فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، صلی اللہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، کبھی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں درد جاون دی، کبھی بھی درد جاون دی، میں لج پالا دا منگتا گا، میرے پلے بھرے دے، میں لج پالا دا منگتا گا، میں لج پالا لج پالا دا منگتا گا، میرے پلے بھرے دے، منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے،
مرشد نہ رس جاوے جناں دے پیر رس جاندے او جو دے وی مرے رہندے جناں دے پیر رس جاندے او جو دے وی مرے رہندے آزی میں غم کادا میری نسبت آسانی نیازی میں غم کادا میری نسبت آسانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے کسے دے رہن جو بن کے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم مرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں سہنے حرم میں آیا ہوں 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 شرمندہ لرزیدہ سا شرمندہ سا لرزیدہ سا میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں ایک بوجھ گناہوں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں گر تو نہ بخشے گا مجھ کو میں کسے بخشش پاؤں گا گر تو نہ گا مجھ کو میں کسے بخشش پاؤں گا مولا گر تو نہ بخشے گا غم کو گر تو نہ بخشے گا مجھ کو میں کسے بخشش پاؤں گا کر کے امیدیں وابستہ کر کے امیدیں وابستہ میں سہنے حرم میں آیا ہوں میں سہنے حرم میں آیا ہوں نکلنا کوئی
صورت میری بخشش کی یا اللہ، نکل آئے کوئی صورت میری بخشش کی یا اللہ، حرم میں ہوں کرم مجھ پر میرے مولا، میں حاضر ہوں کر کے امیدیں وابستہ کر کے، امیدیں وابستہ میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، قصدن کیا ہے اللہ اس کا بھی اقرار ہے، بس کر کے امیدیں وابستہ میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے، ہتھ کڑیاں پاؤں میں گناہوں کی بیڑی ہاتھوں میں لگی ہے، ہتھ کڑیاں ہاتھوں میں لگی ہے، ہتھ کڑیاں حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نو، اللہ کرم، اللہ کرم حاضر ہے مجرم اے مولا، حاضر ہے مجرم اے مولا، میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں، شرمندہ سا لرزیدہ سا میں صحن حرم میں آیا ہوں، میں صحن حرم میں آیا ہوں۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین پردہ پوشی، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اختتام کی طرف بڑھیں گے چونکہ وقت اختتام کی طرف ہے۔ غلام محی الدین بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، اگر کسی کی برائیاں، کسی کی عیب دکھائی دیں تو ہم کیا کریں؟ ہم پر کیا لازم آئے گا کہ ہم کیا کریں؟ کسی کا عیب دکھائی دے تو اولاً تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے، ظاہر نہ کرے اور اس کو پیار محبت سے سمجھائے۔ اس کا عیب ایسا ہے کہ وہ قابل اصلاح ہے تو پھر تو فرسٹ آپشن یہ ہے کہ بندہ اس کی پیار محبت سے اصلاح کرے، اور جس کے اندر وہ عیب ہے تو وہ بھی اپنے عیب کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو سنوارنے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ جائے۔ تو اپنے غلطی کو تسلیم کر لینا اور پھر اس غلطی کو درست کرنا، یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی میری غلطی کو بتائے تو وہ مجھ پر بہت بڑا احسان کرتا ہے اور میں اس کو اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہوں۔ یعنی کوئی اگر آپ کو غلطی بتا رہا ہے تو آپ اس کو قبول کریں اور اس میں انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور پھر اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ کار تھا، یہی انداز تھا
کہ کوئی اگر ان کی اصلاح کرتا تو اس کو قبول کرتے. تو اگر کسی کی برائی دیکھیں، عیب دیکھیں اور وہ چھپا ہوا ہے اور بلا وجہ شرعی، کوئی شرعی ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے، لوگوں کو ظاہر کیا جائے، تو پھر تو اس کو چھپانا چاہیے اور اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے کہ جو یہاں مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اور کوشش یہ کریں کہ پیار محبت سے اصلاح ہو، اور اگر آپ اصلاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی ایسے کو کہیں کہ جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. بہترین. تو یہ ایک بہت اچھا انداز ہوگا کہ اگر آپ ہر کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، کسی کی بات وہ مان لے سامنے والا، یہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ جس کی بات مانے آپ اس کے ذریعے اصلاح کروائیں گے تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہوگی اور محبت بھی قائم رہے گی. کیا بات ہے، بہت خوب. بڑا پیارا آپ نے مشورہ دیا ہے کہ بسا اوقات جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے چاہتا ہے لیکن وہ اصلاح کر نہیں پا رہا تھا، یا تو چھوٹا ہوگا یا اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دی جا رہی ہوگی. بسا اوقات ہم اثر بھی ہوتے ہیں، ہم ایج ہوں گے تو بھی اس کی بات کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. تو اگر جن افراد کی وہ سنتا ہے ان تک رسائی کر لی جائے اور ان کے ذریعے اچھے انداز میں اور اچھی نیت کے ساتھ اگر اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ملے گا اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. لیکن دوسری طرف ایسے افراد فہد بھائی کہ جو ٹو میں لگے رہتے ہیں، عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، تو جو ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کی عیب تلاش کرتے ہیں، احادیث میں ان کی سزائیں بھی کچھ بیان کی گئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کیا جائے تاکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی ہو جائے. جو قرآن پاک کی آیت بھی آپ نے ماشاءاللہ سنائی، احادیث میں تقریباً ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، تو اب مزید جو ان کی سزا ہے اس پر ہماری تھوڑی رہنمائی ہو جائے گی. تو ہوتا ہے نا کہ بندہ کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھتا ہے کہ اس پر یہ جرم پر یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، تو ویسے ہی بندے کا دل یہ کر جاتا ہے چلیں میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں. تو وہ کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرتے ہیں ان کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کے جو عیب تلاش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے اندر خود جھانکے گا نا تو اس کو اپنے اندر اتنے عیب نظر آئیں گے، وہ خود حیران ہو جائے گا کہ میرے اندر بھی اتنا عیب ہے. تو لہٰذا تو وہ اپنے آپ کو اس سے ڈرائے کہ عیب نہ تلاش کرے. حدیث پاک میں اس کی سخت سزائیں وارد ہوئی ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. اور میں مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ عز و جل اس کا عیب ظاہر فرما دے گا. اور اللہ جس کا عیب ظاہر فرمایا اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہو، اپنے گھر میں ہو. مزید فرمایا اس پہ ایسی سخت وعید ہے، فرمایا کہ جو طعنہ دینے، غیبت و چغلی کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور ہمیں اس سے ڈر جانا چاہیے. سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین یہ اتنے سخت جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو عیب تلاش کرنے میں ٹو میں لگے رہتے ہیں، قرآن وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو میں نہ پڑھو، عیب نہ ڈھونڈو، جو اس طرح کرتے ہیں اس کو ڈر جانا چاہیے. ان احادیث کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ پاک اسے قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے گا. اللہ عافیت والا معاملہ، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. کچھ افراد ایسے بھی ہمارے زمانے میں پائے جاتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اولیاء اکرام کے بارے میں ہلکی بات کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، یا صحابہ اکرام میں، اہل بیت اطہار میں اولیاء اکرام کی شان کو گھٹانے کی کوشش، تنقیص کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اصل ہوتا ہی ہے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جو شیطان کے پھر جھانسے میں بندے پھنس رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. صحابہ اکرام کا معاملہ، اہل بیت اطہار کا معاملہ کتنا حساس معاملہ ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک پڑوسی تھا کہ جو گمراہی کی باتیں کیا کرتا تھا. اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا. کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا. اسے وجہ پوچھی کہ تم تو اکھیارے تھے، یہ تم ایک آنکھ سے معذور کیسے ہوگی، تمہاری آنکھ کیسے پھوٹ گئی، کانے کیسے ہوگے. اس نے جواب دیا کہ میں صحابہ اکرام کی مبارک شان میں عیب نکالا کرتا تھا، اس وجہ سے کہا کہ مجھے یہ سزا ملی ہے. اب اس نے پھر اپنی اس آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا اور
چھپا لی, پھوٹی ہوئی آنکھ پر یہ ہاتھ رکھ لیا. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے, ایسے افراد سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. میں نے عرض کی تھی نا کہ بسا اوقات عیب ہوتا نہیں ہے, عیب بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. غلطی ہوتی نہیں ہے, غلطی بنا کر پیش کی جا رہی ہوتی ہے. جرم ہوتا نہیں ہے, جرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا پھر وہ ہستیاں کہ جو دنیا سے جا چکی ہیں, اچھا ویسے بھی کسی مسلمان کے بارے میں, ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی وہ حیات ہے یا دنیا سے جا چکا ہے, اس کے بارے میں اچھی گفتگو کرنے کا ہی حکم ہے. لیکن اگر وہ دنیا سے جا چکا ہو تو بدرجہ اتم اس کے بارے میں اچھی گفتگو کرنے کا حکم ہے. کہ ایک وہ جنازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا, ایک عورت کا جنازہ, ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھائی بیان کی گئی, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت, واجب ہوگی. اچھا پھر ایک اور گزرا تو کچھ لوگوں نے اس کی برائی بیان کی, تو حضور نے فرمایا واجبت, واجب ہوگی. اب صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے دونوں کے بارے میں یہی فرمایا. فرمایا جس کی تم نے اچھائی بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی, اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہوگی. تو ہم پر لازم یہ آتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب دنیا سے کوئی بندہ چلا گیا ہے تو اس کی ہم نے اچھائی ہی بیان کرنی ہے. ایک اچھا اب وہ جن کے بارے میں کہا گیا, ایک عام مسلمان کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کا حکم ہے کہ اچھی گفتگو ان کے بارے میں کریں, اور خود جو سوچیں کہ جو صحابہ کرام ہیں یہ وہ ہیں کہ جو پاک دل والے ہیں, اہل بیت یہ پاک دل والے ہیں, یہ تو اللہ کے فضل سے محفوظ. اولیاء کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ اتنے پاک صاف, اور انہوں نے اتنا بڑا دین کا کام کیا کہ آج دین ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہمیں ملا ہے, پہنچا, اور ہم دین کی باتیں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو یہ ان نفوس قدسیہ کی قربانیوں کا ایک ثمرہ ہے جو آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو ان کے بارے میں کوئی باتیں نہیں ہے, اور اس طرح کی بنا کر پیش کرنا, تروڑ مروڑ کے اور عجیب سی باتیں بنا کر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرنا, یہ شیطان کے وسوسے ہیں, شیطانی چال ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ان ہستیوں سے ٹوٹ جائیں. ظاہری بات ہے جب ان ہستیوں سے ٹوٹے گا بے ادبی کی طرف آئے گا, اور پھر یہ بے ادبی رکتی نہیں ہے. ایک والدین کی بے ادبی, پھر اساتذہ کی بے ادبی, تو علماء کی بے ادبی, تو پھر صحابہ کی, اہل بیت کی, پھر معاذ اللہ انبیاء کی بے ادبی. تو پھر بندہ ان بے ادبیوں سے ایسا بے ادبیوں میں جکڑتا ہے کہ پھر معاذ اللہ کہاں سے کہاں نکل جائے, ایمان تک سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اور بندہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. علامہ فہمہ بھی یہی ہے, تو سب کچھ یہی ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ گستاخیوں کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں, وہ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. ایسوں سے ہم نے محفوظ رہنا ہے. محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر, غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوگی, ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا, تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا, بڑی چاہتوں سے اس در کو پایا, بڑی چاہتوں سے اس در کو پایا, پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا, پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا, نہ جاؤں گا تشنا کا ان سے کہنا, مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا,
سے کہنا دکھا دو انس کو وہ دلکش نظارے دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ باتیں بسط احترام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی